السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان المبارک کی مبارک راتیں اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ سعادت ہمیں میسر آ رہی ہے اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کی اور تشریح کو جاننے کی۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع جاری ہے۔ 37ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 انفاق کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے آداب کا بیان ہے اور انفاق کا بہترین مصرف کیا ہے اس کو بھی اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں سے جو تم پاکیزہ چیزیں کماؤ خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ دو باتیں ہیں، پاکیزہ جو کماؤ اس میں سے خرچ کرو۔ پاکیزہ کھانے کا حکم بھی ہے، ذکر آتا رہا اور آئندہ بھی آئے گا، اور پاکیزہ میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ حدیث مبارک مسلم شریف میں اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے تصور ہے نا، سود خوری بھی چل رہی ہے، جائیدادیں بھی ہڑپ ہو رہی ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، حرام کے دیگر ذرائع اختیار کی جا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے بعد افطار کرا دو، اس کے بعد یتیم کو پیسے دے دو، اس کے بعد یہ کر لو۔ او بھائی، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاک کو قبول فرماتا ہے، اور حرام میں سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ کلیئرٹی رہنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، مراد زمین کی فصل پر عشر دینا چاہیے۔ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں سالانہ 2.5%، اور فصل اگر ایک زمین سے 2 مرتبہ آ رہی تو عشر 2 مرتبہ دینا ہوگا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، بہت بڑا طبقہ ہمارا آبادی کا زراعت سے منسلک ہے، مگر بہت بڑی کوتاہی اس معاملے میں ہے کہ عشر ادا نہیں کیا جاتا۔ عشری زمین، خراجی زمین، یہ کچھ مباحث اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، کم سے کم عشری زمین اگر مانتے ہیں تو عشر تو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زکوٰۃ لازم کی ہے اسی طرح فصل پر عشر کو بھی لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بھائیوں کو، ساتھیوں کو جن کے پاس زمینداری کا معاملہ ہے، فصل اگتی ہے، سال میں 2 مرتبہ آئے گی تو 2 مرتبہ ان کو عشر دینا ہوگا۔ مسائل علماء سے پوچھیں اور تاکہ شریعت کے اس حکم پر بھی عمل درآمد ہو سکے۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھا اور ستھرا اور بہترین خرچ کرو، یہ نہیں کہ سارا کچھ تو خود استعمال کریں گے، بچا کچا دے دیں گے، ہاں بچے گا تو کچھ اللہ کی راہ میں دیں گے، نہ، بیسٹ اللہ کی راہ میں جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کپڑا وغیرہ کچھ بچ گیا تو ضائع ہونے سے بہتر ہے کسی کے استعمال میں آ جائے، لیکن کیا اچھا ہو۔ عید کی شاپنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اربوں روپے کی ہم کرتے ہیں عید کی شاپنگ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لیکن وہ غربا جو عید کی شاپنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر ایک جوڑا ان کے لیے بھی لے لیں تو کیا یہ اچھی بات ہے، 4 اپنے بچوں کے لیے لیے ہیں تو ایک بچے کسی غریب کے لیے بھی لے لیں تو کیا یہ اچھی بات ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اچھا، بہتر، عمدہ پیش کرو، ایسا نہیں کہ تمہیں کبھی مجبوری آ جائے تو بڑی مشکل سے تم قبول کرو کہ ردی قسم کی شے کو، تو جب راہ خدا میں دینے کی بات آ رہی تو بیسٹ پیش کرو نا۔ اپنے اخراجات، اپنے گھر کے اخراجات، اپنے گیجٹس کے اخراجات، اپنی اسکرینز کے اخراجات، اپنے شادی بیاہ کے مواقع اخراجات، کیا آگے بڑھ بڑھ کر ہم خوب ہو جو کہتے ہیں نا فرنٹ پر آگے چھکے لگانا، استغفر اللہ، خوب آگے بڑھ بڑھ کے خرچ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو دیکھنا پڑتا ہے اچھا یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کیا نہیں ہو جائے گا وہ آگے اگلی آیت میں ذکر ابھی آ رہا ہے۔ فرمایا وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہارے انفاق کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہیں فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ حمید ہے۔ سارے نافرمان بھی ہو جائیں نا، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تم خرچ کرو گے تمہارا بھلا ہے، اللہ کو تمہارے خرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ پر غور کریں، کیا پن پوائنٹڈ تبصرے ہیں رب کائنات کے، جو آج ہم 21ویں صدی عیسوی میں بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ شیطان تمہیں فقر سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، بڑے بھائی مشکل حالات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انفلیشن کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، فلاں چیز بھی مہنگی، یہ بھی مہنگی، ذرا دیکھو ہوش کے ناخن لو، کچھ زیادہ مت دے دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہاں
اسی موقع پر شادی کا موقع گھر میں آ جائے تو نکل کر آگے، وہ زبان پر میرے الفاظ آ گئے، آگے بڑھ کے چھکے لگاتے ہیں، اوقات نہیں ہوتی، چادر نہیں ہوتی، اس سے باہر نکل کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو شیطان کچھ نہیں کہتا، 1.5 لاکھ روپے کے برانڈڈ قسم کے اسمارٹ فون جب آ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو شیطان نہیں، بھائی دیکھو بڑی مہنگائی کا مسئلہ آ گیا، ہاں جی اس سے آگے میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں کا معاملہ۔ شادی بیاہ کے موقع پر آج ہمارے ہاں ساری حدود پامال ہو جاتی ہے نا، ڈانس بھی ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، کس طرح خاندان کی بیٹیوں کو کس طرح بے پردہ کر کے دنیا کی اسکرین کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں۔ خوب شیطان لگا رہے ہیں دھندوں کے اندر، نئے سے نئے انداز آ رہے ہیں، نئے سے نئے سٹائل آ رہے ہیں اس کے اندر خرچوں کے، ان بے حیائی کے کاموں کے کرتے ہوئے، فضولیات میں خرچ کرتے ہوئے کوئی یاد نہیں آتا۔ مہنگائی بہت آ گئی ہے، بڑا مشکل ماحول ہو گیا، انفلیشن کے ریٹ بہت بڑھ گیا، فلاں ہو گیا، کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی بات، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنے کی بات، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کی بات، یتیم محتاجوں پر خرچ کرنے کی بات، تو 10 مرتبہ مہنگائی یاد آتی ہے۔ یہ تو شیطان ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہے شیطان کی دعوت، ایک ہے رحمان کی دعوت، وہ اگلے الفاظ میں وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، تم راہ خدا میں دو گے، اللہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، اللہ فضل کا وعدہ دیتا ہے، اللہ بڑھا چڑھا کر عطا کرنے کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 2 چوائس ہیں، شیطان کی دعوت اور رحمان کی دعوت۔ ظاہری بات ہے کس کی مانیں گے؟ رحمان کی مانیں گے نا، تو مانے رحمان کی، لگائیں اس کی پکار پر، لگائیں اس کی راہ میں۔ اور ہاں جن کے ہاتھ تنگ دستی کا معاملہ بھی ہو تو میں نے تو ایک کھجور والی حدیث آپ کے سامنے رکھی، مسلم شریف کی روایت، ایک دانہ کھجور کا راہ خدا میں دیتے ہو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنا اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ ارے 2-4 روپے کے 1-2 دانے تو کھجور کے مل جائیں گے نا۔ اللہ کا دین بڑا پیارا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، یہ نہیں کہ کروڑوں لگاؤ گے تو تمہیں اجر ملے گا، ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیں لگانے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ تم سے تقاضا انفاق کا کر رہا ہے تمہارے لیے، اور جو عطا فرمائے گا تو خزانہ اس کے بے شمار۔ علیم ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ری ایکشن کیا ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہو یا شیطان کی بات کو تم مانتے ہو، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ باطن کی بصیرت اور شعور کی پختگی، اور حکمت کیا ہے؟ اشیاء کی حقیقتیں بندوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہ دنیا ختم ہو جانے والی۔ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ آخرت، اصل زندگی۔ تو بندے کو سمجھ آ جائے میرا اصل نفع کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور اس حکمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا؟ بندہ عارضی دنیا کے چکر میں نہ پڑے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کوشش کرے۔ اور کہاں لگائے؟ الفاظ سنیے گا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگائے، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگائے، جس کا ریٹرن گارنٹیڈ بائی اللہ دی آل مائٹی ہے، اور جس کا ریٹرن جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والوں کے سوا کو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، کیا دنیا کی عارضی زندگی کے چکر میں پھنس نہ جائے بندہ، رہے ضرورت کے طور پر، فکر کرے اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اوقات میں رہے اپنی، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی، سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، اور تم جو خرچ کرو گے، کوئی خرچہ، کوئی خیرات اللہ کی راہ میں دو گے، یا تم کوئی نذر مانو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نظر ماننا اس کے اپنی جگہ شریعت میں مسائل جائز ہے، کوئی بہت زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 روپے تیری راہ میں دوں گا، اے اللہ میرا کام ہو گیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مانگے اللہ سے، محنت کریں، جائز ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ نظر اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ نظر ماننا، یہ نظر اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ویسے خرچ نہیں کرتے،
نظر ماننے پر لگتے ہیں اور پھر وہ خرچ کرنا ہی پڑ جاتا ہے ان کو. باقی اس کی فقہی مسائل وہ علماء سے پوچھیے، لیکن بہرحال توجہ رہے کہ اے اللہ تو یہ کرے گا تو میں 2 رکعت پڑھوں گا، تو یہ کرے گا تو میں 100 روپے تیری راہ میں دوں گا. ذرا اس کو چیک کر لیں گے ہم کر کے آ رہے ہیں. او نظر تم نظرین، یا تم کوئی نظر مانو. اچھا نظر اس کے علاوہ بھی ہوتی، بی بی مریم نے بھی ایک نظر مانی تھی، ہم پڑھیں گے سورہ ال عمران میں. کیا اللہ اولاد عطا فرمائے گا تو اس کو دین کی راہ میں لگائیں گے. بہت پیاری بات ہے، سبحان اللہ، کیا ہی کہنے، الحمدللہ. ایسی بھی نظر ہو سکتی ہے کوئی. او نظر تم نظرین، یا تم کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. صدقات اور انفاق کے آداب بیان ہو رہے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھ کر دو اور فقراء تک پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، مراد گناہ معاف فرما دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یعنی راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو، صدقات دے رہے ہو، اعلانیہ بھی دو تو ٹھیک ہے. جہاں تک اعلانیہ ظاہری طور پر پبلکلی دینے کی بات ہے تو جیسے زکوٰۃ فرض ہے، کوئی حرج نہیں، نماز فرض ہے، باجماعت ادا کرتے ہیں مرد عام طور پر الحمدللہ، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، پبلکلی دو، کوئی مسئلہ نہیں. نفلی صدقات اچھا ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، پوشیدہ طور پر دینے چاہیے. کیسے پوشیدہ؟ 7 افراد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ جس دن کوئی سایہ اللہ تعالیٰ کے سائے مراد عرش کے سائے کے سوا نہیں ہوگا. ایک کون ہوگا کیٹیگری والا؟ ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں تھا. تو پوشیدہ رکھنا ہی پسندیدہ ہے، اور ہے مشکل بات، کیونکہ کیا کریں، اندر چاہت آ ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کوئی فوٹو سیشن تو ہو، کوئی واہ واہ تو کرے، کوئی تالیاں تو بجائے. استغفر اللہ، مشکل کام ہے. جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے، تو جنت مشقتوں سے جو گھیری گئی تو وہ اس کے لیے یہ کام بھی کرنا پڑے گا، اخلاص والا معاملہ. تو اعلانیہ طور پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، فرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نفلی صدقات کو کوشش کریں کہ پوشیدہ طور پر ہم دیں. ہاں کبھی ایک ہنگامی صورتحال آ سکتی ہے، کوئی اشد ضرورت کا معاملہ آ سکتا ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، علی الاعلان، اس لیے ایک بندہ دیتا ہے، لوگوں کو ترغیب ہوگی. کہیں مسجد کی تعمیر کا معاملہ آ گیا، کہیں ہاسپٹل کی تعمیر کا معاملہ آ گیا، خیر کے کاموں کے لیے چندے کی اپیل کی بات آ گئی، اور ایک بندہ ہی محسوس کرتا ہے میں آگے بڑھوں گا تو لوگ اور آگے بڑھیں گے. تو یہاں نیت کیا ہے؟ دکھاوے کی نہیں، یا نیت ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کی تاکہ وہ اجتماعی کام جو ہے وہ پورا ہو جائے، اجتماعی ضرورت پوری ہو جائے. لا حرج، اس موقع پر اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں پوشیدہ طور پر یہ صدقات دینے چاہیے. اللہ مجھے بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائے، آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ایک پس منظر ہے، مدینہ شریف ہے، انصار مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان کے کچھ غریب رشتہ دار بھی ہیں لیکن وہ ابھی کفر پر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا. اب سوال آئے کہ بھئی ان کی مدد کریں کہ نہ کریں، تو کفر پر ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت فرما کر ان کے لیے رہنمائی صحابہ کرام کو دی جا رہی ہے کہ بھئی کوئی ہدایت پر نہیں تو آپ پر ذمہ نہیں، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، باقی کسی کی مدد کا معاملہ تو مدد کی جا سکتی. البتہ یاد رہے، حدیث مبارک ہے، زکوٰۃ مسلمانوں کے امراء سے لے کر مسلمانوں کے غرباء کو دی جائے گی. جو غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. نان زکوٰۃ جو بھی فنڈز ہوتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں، نفلی کہہ لیجئے، ادر دین زکوٰۃ کے علاوہ، اس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. باقی مزید تفصیلی احکامات تفاسیر میں دیکھیں، علماء سے معلوم کر لیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے، تمہیں فائدہ ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. پھر اخلاص نیت کا معاملہ بار بار آ رہا ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا اور تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، خوب بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. حدیث مبارک بخاری شریف میں ہر دن 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک عرض کرتا ہے اے اللہ جو دے رہا ہے خرچ کرا اسے اور دے، سبحان اللہ. اور ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ جو روک رہا ہے اس کا مال تباہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی ذات بڑی غیور ہے. اللہ دنیا میں بھی بندے کو عطا فرماتا، آخرت میں تو خوب ہے خوب ہے خوب ہے. ادھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کریمہ بتایا جا رہا ہے کہ اہم ترین مصرف کیا انفاق فی سبیل اللہ کا، کن لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، بیسٹ آف دا بیسٹ آپشن کیا ہے یہاں پر.
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں جو ہے وہ چلنے پھرنے کی، محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انہیں ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، مجاہدین بھی ہوں گے، اسی طریقے پر وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، مختلف دینی جماعتوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیریئر کو، اپنے دنیا کے اور امور کو چھوڑا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اس وقف کر دینے کی وجہ سے اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ معاش کی محنت کر سکیں، تو ایسوں کی کفالت کرنا، سپورٹ کرنا امت کی اجتماعی ذمہ داری بنتی۔ نظام خلافت اگر قائم ہو تو حکمراں یہ کام کریں گے، نظام خلافت قائم نہیں ہے تو امت کو یہ کام کرنا ہوگا، اور جو فل ٹائم اپنے آپ کو اسپیئر کریں گے اور معاش کی محنت نہ کر پائیں تو پھر ان کو سپورٹ کرنا امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے وہ ایسے خوددار ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، ان کی خودداری بھی ہے۔ ہاں، وہ دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتے، دین کے نام پر دنیا پرستی کا معاملہ نہیں کرتے۔ ان کے چہروں سے تو کیا لگے گا تمہیں، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تم پہچان لوگے کہ ہاں یہ ضرورت مند ہیں، لیکن سوال نہ کرنے کی وجہ سے عام آدمی کیا سمجھتا ہے، ناواقف آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، مگر ان کے خودداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسوں کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ مختلف افراد بھی ہو سکتے ہیں، اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف اجتماعیتوں کے اندر دینی کارکن بھی ہو سکتے ہیں کہ جو وقف کر دیتے اپنے آپ کو اور دنیا کی معاش کی محنت سے اپنے آپ کو وہ اٹیچ نہیں رکھ پاتے، فل ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، تو ایسوں کی سپورٹ کرنا امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال نہ کرنے کی ضمانت مجھے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جو بس دین کے نام پر دنیا داری کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں آج بھی معاشرے کے اندر، دین کی آڑ لے کر دنیا پرستی میں مبتلا، استغفر اللہ، کہ جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث مبارک میں کہ بلا وجہ بلا ضرورت کوئی مانگ رہا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ توازن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہم وقت قسم کے وہ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، ان کو سپورٹ کرنا امت کی ذمہ داری۔ نظام خلافت قائم ہو جائے گا تو اسلامی ریاست یہ کام کرے گی، لیس دین دیٹ امت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ البتہ ہمارے اساتذہ نے یہ بات سمجھائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کریں، بس وہ اتنا کہ جس پر ان کا گزارا ہو جائے۔ یہ فلرش ہونے والا معاملہ، دنیا میں خوب سے خوب کے تلاش کا معاملہ امت کے فنڈز کے اوپر یہ قطعاً مناسب جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد 38واں رکوع ہے۔ یہ دو رکوع تھے جن میں انفاق کا ذکر آیا۔ بندے کے پاس مال اگر زیادہ ہے نا، حلال کی بات ہو رہی، تو بہترین مصرف کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگاؤ، بڑھا چڑھا کر اللہ دے گا۔ اور بندے کے پاس مال موجود ہے اور اس کا بدترین مصرف کیا ہوگا؟ سود خوری پر لگا کر مال کمانے کی کوشش کی جائے۔ اب سود کی ممانعت اور اس کے بارے میں شدید ترین ڈراوا اس مقام پر اگلے رکوع میں 38 رکوع میں ہمارے سامنے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ فرمایا رکوع نمبر 38 ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور ظاہری طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بار بار آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں کم و بیش 5 مقامات ایسے کم و بیش جہاں سود کی حرمت اور شناعت اور برائی کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ انفاق کا ذکر آتا ہے۔ تو مال تمہارے پاس زائد ہے، بہترین مصرف ہے، بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دو، اور مال تمہارے پاس زائد ہے، بدترین مصرف کیا ہے؟ سود خوری پر لگاؤ۔ درمیانی شکل کیا ہے؟ درمیانی شکل یہ ہے کاروبار میں لگا دو، نفع نقصان کی بنیاد پر لگا دو، پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر لگا دو، جس کی شرعی شکلیں موجود بھی ہیں، وہ تفسیرات علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ اب آئیے ربا کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔
اس کی دو تعبیرات ہیں، ایک تو قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جس شخص کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، پریشان اور پاگل کر دیا ہو، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، اور ایک دنیا میں بھی سود خوروں کا عالم ایسا ہوتا ہے، کوئی رمق ان میں اخلاقی حس کی باتیں باقی نہیں رہتی، اور بس پیسہ ہی پیسہ اور اسی چکر کے اندر پاگل بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی امکان ہے اور آخرت کا بھی ذکر کیا گیا تشریح میں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ تجارت در حقیقت سود کی طرح ہے۔ ارے تجارت اور سود ایک ہی شے تو ہے معاذ اللہ، بھائی 100 روپے لگائے کاروبار میں، 10 روپے کا نفع مل گیا 110، بھائی 100 روپے کسی کو دیے 110 واپس لے لیے، کیا حرج کی بات ہے؟ یہ لوگوں کی عقل کہتی ہے۔ اللہ کا حکم کیا فرما رہا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور ربا کو یعنی سود کو حرام قرار دیے۔ عقل کو نیچے رکھو اور اللہ کے حکم کو اوپر رکھو۔ اس کے کئی جوابات ہیں کہ سود خوری میں اور تجارت میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، مگر یہاں عقلی جواب کوئی نہیں دے رہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا۔ گویا ربا کیا ہے؟ ویسے تو فقہاء نے اس کی تعریف ایک حدیث مبارک کی روشنی میں بھی بیان فرمائی، آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ قرض پر کوئی بھی اضافہ، قرض پر کوئی بھی اضافہ یہ ربا ہے جس کو شریعت نے منع فرمایا۔ پھر ربا کی اور تفصیلات، قرآن میں کس ربا کا ذکر، احادیث میں کس ربا کا ذکر، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصولی بات کیا، اللہ کا حکم کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، پچھلا معاف۔ ہاں چوکنا رہو اور خبردار بھی رہو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ماضی کا معاف ہے لیکن ڈرو کہ پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر سود کی طرف لوٹ کر آئے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ٹون دیکھیں اگلے الفاظ میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود خوری کے بڑے برے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ آج پاکستان میں ایک بچہ جو پیدا ہوگا 1,80,000 روپے سے زیادہ کا مقروض ہے سود کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، اور بے روزگاری کا بڑھنا، مہنگائی کا بڑھنا، بہت سارے اور مفاسد اس کے اندر ہیں۔ چھوڑ دیں اس کو، صرف اللہ کے کلام کے الفاظ پر جو ہے غور کریں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارک نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ عقل کیا کہتی؟ 100 روپے تھے 5 روپے دے دیے تو کم ہو گئے، نہ، حدیث کہتی ہے کہ بڑھ گئے۔ اللہ برکت دے گا، بڑھائے گا۔ اور حضور فرماتے کہ سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں، 100 دیے 110 واپس آئے، بڑھ گیا نہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے یہ کم ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انفاق کا ذکر آئے گا، دیکھیے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ربا کے بارے میں شدید ترین الفاظ سود خوری کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت کے شروع میں ایمان، آیت کے اختتام پر ایمان کا بیان۔ اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑ دو۔ سود اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یہ آیت بہت واضح ہے۔ اگلے الفاظ سنیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم باز نہیں آتے، سود کا لین دین، سود کا معاملہ، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یہ شدید ترین الفاظ ہیں اور بڑے بڑے گناہ، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان، جنگ کا حاصل تباہی، پھر تباہی بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت، سود کے گناہ کے 70 درجے، کم تر درجہ یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ، اس قدر شدید جرم ہے۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس شدید وعید کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ سود کے معاملات سے تو بچیں، جہاں شبہ بھی آئے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا پرنسپل اماؤنٹ. قرض پر کوئی بھی اضافہ وہ ربا ہے. باقی سود کی تعریف یہاں پر علماء نے بھی کر دی ہے, حکومتی سطح پر بھی ہو چکی ہے, عدالتوں کی سطح پر بھی ہو چکی ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ سود کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ ہمارے عوام کو ہدایت دے کہ سود کے لین دین کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچائیں. باز آتے ہو, اصل اماؤنٹ, اصل زر تمہارا پرنسپل اماؤنٹ. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا ظلم کرنا کیا ہے؟ قرض ہو اس پر اضافہ لو, اور دوسرے کا ظلم کیا ہے؟ وہ تمہارا قرض کا اصل اماؤنٹ بھی واپس نہ کرے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سلسلہ کلام رہے گا انشاءاللہ جاری, اور دورے ترجمہ قرآن میں مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.